کام کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ میرے لیے کیا جا رہا ہے، اجر تو مل جاتا ہے۔ بعض اوقات میں بندہ دنیا کے اندر بہت سارے کام دکھلاوے کے لیے ہی کرتا ہے نا، فلاں کو پتہ چل گیا نا کہ میں نے واقعی اس کا کام کیا ہے تو میری محنت کام آ جائے، ایسے ہوتا ہے نا۔ سرکار خود فرمائے کہ میری ذات پر درود پڑھو تو مجھ تک پہنچ جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ 22 جمادی الاخری کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ وصال کا معنی ہوتا ہے ملنا، تو عموماً ہم وصال کہتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جب یہ فوت ہوتے ہیں تو اپنے رب کی ملاقات کا شرف پاتے ہیں، یا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور ملاقات کا شرف پاتے ہیں، اس لیے بھی اس کو وصال کہا جاتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، بلا فصل خلیفہ ہیں، یعنی بغیر کسی فاصلے کے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے، ان کے خلیفہ ہونے پہ مسلمانوں کا اجماع ہے۔ اگر کوئی شخص ان کی خلافت کا انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کا حکم یہ ہے، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بچپن کا اپنا ایک واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بچپن کے اندر میری والدہ مجھے میرے والد گرامی مجھے بت خانے کے اندر لے گئے اور کہنے لگے کہ یہ تیرے خدا ہیں تو ان کو سجدہ کر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال ہے، چھوٹی سی عمر ہے، 7 سال یا 8 سال کی عمر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد گرامی نے مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا بتوں کے سامنے، تو فرمانے لگے کہ میں نے اس بت کو کہا کہ میں بھوکا ہوں، اگر تو خدا ہے تو مجھے کھلا۔ بت تھا، اس نے کیا جواب دینا تھا، وہ تو خود کھانے پر قادر نہیں ہے، کیسے کسی اور کو کھلا سکتا۔ پھر آپ نے دوسرا سوال کیا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے پلا، خاموش رہا۔ تیسرا سوال کیا، فرمایا کہ ننگا ہوں، کپڑے پہنا۔ جب اس نے جواب نہ دیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پتھر اٹھایا اور فرمایا کہ میں تجھے گرانے لگا ہوں، خدا ہے تو بچا کے دکھا۔ اب یہ بچپن کی چھوٹی سی عمر ہے آپ کی، آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل اور شعور کیسا پیارا دیا آپ کو۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے ہاتھوں کے تراشے ہوئے ہیں، ہمارے لوگ ان کو بناتے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ نہ نفع کا مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو نقل کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے کہ جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اف لکم، تف ہے تم پر کہ تم کن کی عبادت کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب سوال ہوا کہ کیا تم نے ان کو مارا ہے، ہمارے خداؤں کو تم نے توڑا ہے، تو قرآن پاک کے اندر یہ جواب موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ بتاتے ہیں تو جا کے پوچھ لو، وہ جن کو تم خدا سمجھتے ہو ان سے پوچھو، ہو سکتا ہے ان کے بڑے نے ان کو مارا ہو۔ تو لہٰذا جب وہ گئے تو واپس پلٹ آئے، آپس میں باتیں کرنے لگے یہ تو بھوت ہیں، ہمیں کیسے بتائیں گے۔ جب واپس آئے تو پھر آپ نے یہ فرمایا کہ افتعبدون من دون اللہ، اللہ کے سوائے ان کی عبادت کیسے کرتے ہو۔ آج بھی دنیا کے اندر ہے، سمجھدار ہیں، عقل مند کہلاتے ہیں لوگ، دانشور کہلاتے ہیں، لیکن بتوں کے سامنے مانگ رہے ہوتے، بتوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہوتے۔ اور بہت سارے ہمارے مسلمان ایسے بھی ہیں کہ جو ان کے بنائے ہوئے ڈرامے، ان کی بنائے ہوئے فلمیں دیکھتے ہیں اور اس میں یہ بعضوں کے تو بچپن سے عقائد اور نظریات بن جاتے ہیں کہ یہ بھی کچھ ہیں، یہ کچھ دیتے ہیں، اور وہ سین اس طرح کے لے کے آتے ہیں
وہ اس کے پیچھے اپنی سوچ ایسی کنورٹ کرتے ہیں کہ یہ اس کے پاس مانگ رہا ہے، یہ اس کو عطا کر رہا ہے۔ اب ہمارا بچہ جو بچپن سے ایسوں کو سنے گا اور ایسوں کو دیکھے گا تو کیا اس کا ذہن نہیں بنے گا؟ ویڈیو تو سوچوں کو تبدیل کر دیتی، ذہنوں کو تبدیل کر دیتی، منتشر انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ اب بچہ کیا سمجھے گا؟ اس لیے یاد رکھیں کہ اپنی اولاد کو بچپن ہی سے ایسے ڈرامے ہرگز نہ دکھائیں۔ ہمارے گھروں میں ایسے چینلز چلتے کیوں ہیں کہ وہ دیکھیں؟ اچھا ہمارے والدین کے سامنے چل رہے ہوتے ہیں، پتہ ہے کہ بچہ یہ دیکھ رہا ہے، اور وہ عقیدہ اور نظریہ جو کفریات پہ مبنی ہے، اگر صرف اور صرف بندہ اس کو درست سمجھے یا یہ کہے کہ ہاں یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب بچے کی سوچ کتنی ہے بیچارے کی، اس کو کیا پتہ چلے گا؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی باتوں سے بچیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، جب یہ واقعہ بیان کرنے لگے، واقعہ بیان کرنے کے آگے فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے مجھے تھپڑ مارا اور واپس لے کے آیا جب میں نے بت کو گرا دیا۔ میری والدہ کو سارا واقعہ بیان کیا تو فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے میرے والد گرامی کو اس ٹائم یہ کہا کہ اس کو چھوڑ دے، اس کی پیدائش کی رات میں نے خواب دیکھا تھا جس کے اندر مجھے غیب سے ندا دی گئی تھی، ابشری یا امۃ اللہ علی التحقیق، ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ اے اللہ کی بندی تجھے مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے آزاد لڑکا عطا فرمائے گا۔ صدیق اکبر دنیا میں تشریف نہیں لائے، پہلے ان کی والدہ کو خود مبارک مل گئی ہے کہ بچہ آئے گا، لڑکا آئے گا، نام بھی بتایا گیا، کام بھی بتایا گیا، کہا کہ اس کا نام آسمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق رکھا ہے، اور دنیا کے اندر وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی اور دوست ہوں گے۔ یہ واقعہ بھی بیان کر رہے ہیں تو جبریل امین علیہ السلام حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اسی مجلس کے اندر حاضر ہوتے ہیں، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صادق ابو بکر وہو صدیق، ابو بکر نے سچ کہا اور یہ بہت بڑا سچا ہے۔ اس واقعے کی تصدیق بھی فرمائی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آپ کا بہت، صدیق کا معنی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سچ بولنے والا، جو جھوٹ نہ بولتا ہو، بہت زیادہ سچ بولتا ہو۔ جسے پاک بخاری کے اندر بھی نقل ہے، امام مسلم نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، کہ بے شک سچ جو ہے یہ بھلائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور بھلائی بندے کو جنت کی طرف لے کے جاتی ہے، اور بندہ برابر سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ یکتب عند اللہ صدیق، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں بہت بڑا سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا اس کے متبادل وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، فرمایا کہ یہ جو جھوٹ ہے یہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور فجور جو گناہ ہے یہ بندے کو آگ کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور بندہ برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ یکتب عند اللہ کذاب، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بات پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، چھوٹی سی بات بھی پوچھے تو چھوٹی سی کسی سے بات پوچھ رہے ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ بازار سے بھی آ رہا ہے تو کہہ رہا ہے گھر سے آئے ہیں۔ اچھا وہ سوچے گا بھی نہیں کہ یہ میں نے غلط بیانی کی ہے، یہ اس نے غلط بیانی کی، اس نے جھوٹ بولا، اللہ کی نافرمانی کا کام کیا، وہ نہیں سوچے گا۔ کسی سے ہم پوچھیں گے نا آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں مجھے چاہیے تھے، وہ کہیں گے میرے پاس تو ہے ہی نہیں۔ اچھا اس کی جیب میں موجود ہوں گے، وہ کہہ دے گا نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ مانگ ہی نہ لے۔ آپ نے اگر ٹالنا بھی ہے تو کوئی طریقہ اور اختیار کرے جو سچا طریقہ ہو۔ آپ ایسی بات اس کو کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو کال کی کسی نے، آپ کہاں پہ موجود ہیں، آپ اس کو کہیں گے فلاں جگہ موجود ہوں، حالانکہ وہاں نہیں ہے آپ، یہ جھوٹ ہے۔ اسی کو جھوٹ کہتے ہیں، خلاف واقع بات کو ہی تو جھوٹ کہتے ہیں، اور جھوٹ کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ کے ہمارے یہاں کوئی سیکھ تو کوئی نہیں نکلے ہوتے، زبان سے ہی بولا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں اتنا جھوٹ عام ہو گیا، اتنا عام ہو گیا ہے کہ یہاں تک کہ حقیقت تو یہ ہے کہ کذاب کے معنی بازوں پر صادق آتے ہیں کہ اللہ کے ہاں وہ بہت بڑے جھوٹے لکھے جا چکے ہیں، لیکن وہ سوچتے نہیں۔ ایک دن کے اندر اگر ہم اپنی گفتگو کے اندر تھوڑا سا غور کریں کہ کتنے جھوٹ بیان کیے ہوگی، بہت ساری گفتگو ہم نے جھوٹی کی ہوگی۔ مبالغہ رائے اتنی لمبے مبالغے کر دیتے ہیں کہ جھوٹ پہ مبنی ہوتے ہیں۔ اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ صداقت والا وصف جو ہے اس کو قرآن میں بیان کیا گیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. ارشاد فرمایا کہ وہ کہ جو سچ کو لے کر آیا اور جس نے سچ کی تصدیق کی اولئک هم المتقون، یہ پرہیزگار لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں. اس کی مختلف تفاسیر ہیں کہ صدق سے مراد کیا ہے اور جس نے تصدیق کی اس سے مراد کیا ہے. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جو اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کی وہ فرماتے ہیں کہ سچ لے کر آنے سے مراد حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے. وہ جو اسلام لے کے آئے وہ سچا لے کے آئے، جو دین لے کے آئے وہ سچا لے کے آئے، جو قرآن لے کے آئے وہ سچا لے کے آئے، اور جس نے تصدیق کی اس سے مراد صدیق اکبر کی ذات گرامی. انہوں نے سرکار کی تصدیق کی، دین کی تصدیق کی، ایمان لے کے آئے حضور علیہ السلام پر، تو یہ مراد ہے اور یہی متقی لوگ مراد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی صفت کو، صداقت کو قرآن پاک کے اندر ایک اور جگہ بیان فرمایا کہ وصدق فاما من اعطى واتقى، کہ جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور تقوی اختیار کیا. یہاں بھی تقوی متقی فرمایا اور اس آیت کریمہ کے اندر بھی صدق بھی فرمایا کہ سچ کی تصدیق کرنے والا، اور فرمایا یہ پرہیزگار ہیں. اور اس آیت کریمہ کے اندر بھی دونوں وصفوں کو بیان فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، کہ جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور سب سے اچھی بات کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ان قریب ہم ان کے لیے آسانی فرما دیں. اس کے مخالف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات کے اندر جو بیان کیا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے بخل کیا اور بے نیاز ہوا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، سب سے اچھی بات کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ان قریب ہم ان کے لیے تنگی پیدا کر دیں گے. اب یہ جو آیات کریمہ ہیں، اگر ہم قرآن پاک کو گہری نظر سے مطالعہ کریں گے تو دو چیزیں قرآن میں بیان ہیں. جہاں جنت کا تذکرہ آئے گا، عموماً ان آیات کے بعد جہنم کا تذکرہ بھی آئے گا. جہاں نیک اعمال کا تذکرہ آئے گا وہاں برے اعمال کا تذکرہ بھی آئے گا. جہاں پہ پرہیزگاروں کا ذکر ہوگا وہاں فاسقوں کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا. جہاں جنت کی نعمتوں کا بیان ہوگا وہاں پر جہنم کے اندر عذابات کو بھی بیان فرمائے گا. ایک آیت نہیں، قرآن پاک کے ہر پارے کے اندر کئی مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے اختیار فرمایا کہ اگر یہ تم کرو گے تو یہ تمہیں ملے گا، وہ کرو گے تو تمہیں وہ ملے گا. ان آیات کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پہلے پتہ کیا فرمایا؟ ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری جو کوششیں ہیں وہ مختلف ہیں، تم میں سے ہر ایک کی کوشش برابر نہیں ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش کیا ہے کہ یہ سچ بولتے ہیں، یہ پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ اچھی بات کی تصدیق کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب ان کو جنت میں داخل کرے گا، ان کے لیے آسانی فرما دے گا. اس کے مخالف فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو بخل کرتے ہیں، اچھی بات کو جھٹلاتے ہیں، فسق اختیار کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی، اللہ سے بے نیازی اختیار کرتے ہیں، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال کے ان کے لیے تنگی پیدا فرما دے گا. یہ جو آیات ہیں یہ امیہ بن خلف کے حق میں نازل ہوئی. یہ کون تھا؟ اس کے اعمال کیا تھے، کرتوت کیا تھے؟ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مالک تھا، آپ ان کے غلام تھے. یہ بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھاتا تھا. وجہ کیا تھی؟ ایمان وجہ تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ایک مانتے تھے، اس وجہ سے یہ مخالف تھے. اب جو امیہ تھا یہ ان کا حضرت بلال کا مخالف تھا. ایک مرتبہ آپ گزرے وہاں سے اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر انتہائی ظلم و تشدد کر رہے ہیں. سخت گرمی ہے، ریت پہ لٹایا ہوا ہے، پتھر آپ کی پیٹھ کے اوپر رکھے ہوئے ہیں. آپ اس وقت بھی احد احد اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کی صدائیں لگا رہے ہیں. اب وہ آپ نے فرمایا کہ اے دشمن خدا، وہاں سے گزرنے لگے اور دیکھا کہ خدا کو ایک ماننے والے پر بھی کیا ایسا ظلم و ستم ہوتا ہے. امیہ کہنے لگا کہ اگر اتنی محبت ہے تو آپ ان کو خرید لیں. آپ نے فرمایا بول کیا مانگتا ہے؟ اس نے بہت زیادہ اپنی تائیں قیمت مانگی کہ اتنی قیمت صدیق اکبر نہیں ادا کریں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ تو اللہ کے لیے خرچ کرنے والے تھے. آپ نے وہ قیمت اس کو ادا کی اور اس کو خرید کے آزاد فرما دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس پورے واقعے کو اس صورت پوری بیان فرمائی. اس کے اندر واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی،
یہ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسمیں یاد فرمائی، پھر آگے جا کے فرمایا کہ تمہاری جو کوششیں ہیں مختلف ہیں. اس کو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جگہ بھی بیان فرمایا. ایک جگہ فرمایا کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون. جنت اور جہنم والے برابر نہیں ہیں، جنت والے کامیاب ہونے والے. ایک جگہ فرمایا کہ ہم نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض. فرمایا کہ کیا جو نیک اعمال کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، کیا یہ ان جیسے ہو سکتے ہیں کہ جو زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے. استفہام انکاری ہے. ام نجعل المتقین کالفجار، کہ کیا متقی پرہیزگار فجار فاسقوں کی طرح ہو سکتے ہیں؟ یعنی نیک اعمال کرنے والے بدکاروں کی طرح کہاں ہو سکتے ہیں؟ ایک جگہ فرمایا کہ حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور دیکھنے والا بھی برابر ہوتا ہے کیا؟ کیا پاؤں سے چلنے والا لنگڑے والے کی مثل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. لنگڑا اور ہوتا ہے، چلنے والا اور ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا سواء محیاہم و مماتہم ساء ما یحکمون. فرمایا ان میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ جو زندہ ہیں، بعض ایسے ہیں جو مردہ ہیں. یہ کیسا حکم لگا رہے ہیں؟ ان کو عقل نہیں ہے کیا؟ یہ کیسے احکام بیان کریں؟ یعنی عقل مند کو یہ پتہ ہے کہ نیکی کی کوشش کرنے والے کی جزا اور ہے، بدی کی کوشش کرنے والے کی جزا اور ہے. کئی جگہ اور بھی فرمایا کہ ان سعیکم لشتی، تمہاری یہ کوششیں جو مختلف ہیں ہمیں بھی دیکھنا چاہیے. صدیق اکبر کی کیا کوشش بیان کی؟ وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ سچ بولتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں داخل کر کے ان کے لیے آسانی پیدا فرمائیں گے. آج بہت سارے لوگ ہیں کہ جو برے اعمال کی کوشش کرتے ہیں، بدکاری کی کوشش کرتے ہیں، بدکاری کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، نیکی کی دعوت کے قریب نہیں جاتے، برائی کے اڈے کھولتے ہیں اور فلمیں دکھاتے ہیں، ڈرامے دکھاتے ہیں لوگوں کو. یہ کون ہے؟ یہ برائی کرنے والے. تو یا پرہیزگار اور یہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے. متقین اور لوگ ہوتے ہیں، مفسدین اور ہوتے ہیں. ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا کن میں شمار ہو رہا ہے، کہ کیا ہم برائی کو پروموٹ کرنے والوں کے اندر ہیں یا برائی کی روک تھام کرنے والوں کے اندر؟ صدیق اکبر کے اوصاف ہمارے اندر پائے جا رہے ہیں یا کسی اور کے امیہ کے ہمارے اندر اوصاف پائے جا رہے ہیں؟ جو مسلمانوں کے اوصاف بھی نہیں ہیں. ایمان والوں کے جو اللہ نے اوصاف بیان کیے، وہ نیکی، وہ تقوی، وہ پرہیزگاری، وہ خوف خدا، وہ اللہ کی رضا، یہ سارے اعمال کر کے جنت کا داخلہ ہے. جو اس کے برخلاف ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہیں، ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وہ بخل کرتے ہیں. آج بھی لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، مال کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں. کروڑوں روپے ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے. زکوٰۃ 1 روپیہ تک نہیں دیتے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ دیتے کتنی ہے. دیتے ہیں تو کس انداز میں دیتے ہیں، مسائل ہی نہیں سیکھتے. وہ کہیں سیکھا تو پھنسی نہ جائے، دینی نہ پڑ جائے. ایسے بھی لوگ ہیں. ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذمت بیان فرمائی. یہ جو آیات میں پڑھ رہا ہوں، اگرچہ یہ شان نزول کے اعتبار سے خاص ہیں، لیکن احکام کے اعتبار سے عام ہیں. ہر ایک پر ان کا اطلاق ہوتا ہے. مفسرین کرام نے لکھا ہے، تفسیر کبیر کے اندر علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا، اگرچہ یہ آیات صدیق اکبر اور امیہ بن خلف کے حق میں نازل ہوئی ہیں، یہ خاص ہے، لیکن ان کے احکام کہ تقوی اور پرہیزگاری والے، سچ بولنے والے اور ادھر بخل کرنے والے، یہ عام ہیں. جو بندہ بھی ایسا کام کرے گا وہ اس کے اندر وعید کے اندر شامل ہوگا. یہ بیان فرمایا انہوں نے. اس لیے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کیسے اعمال اور کیسے کرتوت ادا کر رہے ہیں. ہم دنیا کے اندر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ